کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ بیٹھن انہاں کہ جی میں ویکھیا کہ نجد وچوں ایک بندہ آیا جدے بال بکھرے ہوئے جدی حالت چنگی نہیں وہ بولدا ہے تے او دی آواز دی سمجھ نہیں آندی صحابی رسول کہتے ہیں کہ اسی سوچ رہے ہیں کی کہہ رہے ہیں جس ویلے وہ قریب آیا تو انہیں قریب آ کے ایک کو گل کیتی کہ حضور دسو اسلام کیا ہے اسلام بولو اسلام تو میرے آقا کریم نے فرمایا اسلام دیاں بنیادیاں 5 چیزاں ہوتے نے عقیدہ توحید و رسالت نماز روزہ زکات تے حج 5 چیزاں ہوتے اسلام دی بنیاد کامیاب ہے لیکن سن دے جانا وہ پھر پوچھن والا کہندا ہے حضور مینوں دسو میں کامیاب ہونا چاہنا وا میں اسلام وچ پکا داخل ہونا چاہنا میں کی کراں حضور نے فرمایا اگر کامیاب ہونا چاہنا ہے تے 5 وقت دی نماز ادا کر کی کرے 5 وقت دی نماز ادا کر حضور اے میرے اوتے کی ہے حضور نے فرمایا اے تیرے اوتے فرض ہے پھر پوچھتے ہیں کہ حضور مینوں دسو یا رسول اللہ ادھے تو علاوہ بھی کوئی چیز میرے ہوتے ہیں حضور نے فرمایا اگر تو نفلی نماز ادا کرنا چاہنا ہے نماز نفل ادا کرنا چاہنا ہے کر اللہ تینوں پہ حساب ثواب عطا فرمائے گا وہ آن والا پھر پوچھتا ہے کہ حضور نماز تو بعد کیڑی چیز میرے ہوتے فرض ہے کہ میں کامیاب ہو جاواں اور نماز تو بعد حضور نے فرمایا کہ اگر تو کامیاب ہونا چاہنا ہے زکات ادا کر جس ویلے رب دی بارگاہ تو زکات دے دے گا جناب والا اللہ تیرے مال وچ اضافہ کر دے گا اللہ تیرے مال وچ برکت عطا فرما دے گا اگر تیرے اوتے زکات فرض ہے تے زکات ادا کر پھر وہ پوچھن والا کہندا ہے حضور زکات تو علاوہ حضور نے فرمایا اگر تم نفلی صدقہ کرنا چاہنا ہے اللہ دی بارگاہ صدقہ دے تو کامیاب ہو جائے گا پھر سننا میرے آقا کریم دی بارگاہ جو پوچھدا ہے حضور ادھے تو بات کیڑی چیز حضور نے فرمایا رمضان دے روزے 1 مہینیاں دے روزے تو رمضان دے روزے رکھ دے کامیاب ہو جائے گا اللہ تینوں کامیابی عطا فرما دے گا اور سن دے جانا توجہ فرما دے جانا آن والا کہندا حضور 1 مہینے دے روزیاں تو علاوہ حضور نے فرمایا اگر تو نفلی روزے رکھنا چاہنا ہے تو نفلی روزے رکھ لے اللہ تینوں کامیابی عطا فرما دے گا آؤ میرے مسلمان بھائیو سن دے جانا آن والا آیا حضور دی بارگاہ سارا کچھ سنیا اور سن کے جناب والا جس ویلے واپس چلا گیا میرے آقا کریم نے او دے ول ویکھیا اور ویکھ کے فرمایا صحابہ گواہ رہنا اگر آن والا سچی نیت لے کے آیا ہے اگر آن والا یہ سچ کہہ رہے ہیں جو کچھ میں آکھیا ہے ادھے تے عمل کر لیا تے اللہ انہوں کامیاب کر دے گا اگر اس نے اس نے عمل کر لیا جو کچھ نے میرے کو پوچھیا ہے اللہ انہوں کامیاب کر دے گا ایک روایات اور پیش کرن لگا کہ حضور نے فرمایا اگر یہ سچ پیا کہندا ہے کہ میں نماز پڑھاں گا روزے رکھاں گا زکات دیاں گا حج میرے تے فرض ہویا تے حج کراں گا اور اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں حضور نے فرمایا اس کے باپ کی قسم ہے جی اس کے باپ کی قسم حضور نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں اس کے باپ کی قسم اگر یہ سچ پیا کہندا ہے انہاں چیزاں تے عمل اس نے کر لیا تے اللہ انہوں جنت عطا فرما دے گا اللہ انہوں جنت عطا فرما دے گا میں دوسری روایات میں تو سامنے پیش کی دی ہے بندہ سوچدا ہے کامیاب نہیں ہو رہا مال وچ برکت نہیں کاروبار وچ برکت نہیں اولاد وچ برکت نہیں اولاد نافرمان ہو گئی ہے کاروبار نہیں پیا چلدا مال ختم ہوتا جا رہی ہے پیسے دی سمجھ نہیں آتی یار ایک کوئی کام کر لو تسی رب دی ایک من لو رب تواڈیاں ساریاں من لوے گا او ایک کیڑی ہے کہ واقیم الصلاۃ ایک من لو فقط تے نماز ادا کر لو تسی رب دی ایک من لو میرا رب تواڈیاں ساریاں من لوے گا ایک من لو رب تواڈیاں آؤ چکو تے صحیح
چلو یہ 40 دن کر کے ویکھو اگر تسا کامیاب نہ ہوئے تو میں نو آگے کہنا مولوی تو حدیث سنائی سی میں کامیاب نہیں ہویا اگر میرے آقا کریم دا فرمان اس فرمان ہوتے تسی عمل کر لیا تے اللہ تعالیٰ دونوں کامیاب کر دے بے گا پتہ چلے نماز پڑھن وچ کامیابی ہے زکاة دین وچ کامیابی ہے حج فرض ہوئے تے حج کرن وچ کامیابی ہے رمضان دے روزے رکھن وچ کامیابی ہے اساں جڑے کامیاب نہیں ہوندے او اے گل اسی نمازاں نہیں پڑھدے زکاتاں نہیں دیندے اسی نفلی صدقہ نہیں کردے اسی حج ادا نہیں کردے اسی روزے نہیں رکھدے علامہ اقبال نے ایتھے بڑی سونی گل فرمائی آپ نے آکھیا کہ او آن والیا تو رب دی بارگاہ سجدہ نہیں کردا تے گناہاں دی معافی تلاش کرنا ہے تو رب دی بارگاہ جھکدا نہیں تے رزق تلاش کرنا ہے تو رب دی بارگاہ جھکدا نہیں فرما بردار اولاد لوڑنا ہے فرمایا رب دی بارگاہ ہزاراں سجدے کرنے پیندے نے پھر وہ رب تیرے گناہاں نوں معاف کردا ہے تو ایک سجدے کو ڈرنا ہے ایک سجدہ نہیں کردا او دی بارگاہ تے رو رو کے دعاواں منگنیاں پیندیاں نے گناہاں دی معافی واسطے او دی بارگاہ جھکنا پیندا ہے علامہ اقبال دا شعر سنو توجہ دے نال کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے علامہ اقبال نے فرمایا جس سجدے نو تو کمزور سمجھ رہے ہیں جس سجدے دی تینوں خبر نہیں جس سجدے دی تینوں پہچان نہیں جس سجدے کو ڈرنا ہے نسنے بجنے کاروبار وال بچیاں وال بیویاں وال مکاناں وال کوٹھیاں وال کاروبار وال فرمایا نا او ایک سجدہ نہیں ہزاراں سجدے کرنے پیندے نے پھر وہ دی بارگاہ جو معافی لبدی ہے پھر وہ راضی ہوندا ہے پھر وہ راضی ہوندا ہے وہ دی بارگاہ جھکنا پیندا ہے پھر وہ دا قرب ملدا ہے پھر وہ ساڈے قریب ہوندا ہے علامہ اقبال فرماتے نے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے